جی ناظرین کرام، پہلا آرٹیکل جو میں پڑھنا چاہتا ہوں پرنس نائف کے بارے میں کہ ان کی موت سے کیا فرق پڑے گا مشرق وسطیٰ میں۔ کل کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں اس حوالے سے، کچھ آرٹیکل میں بھی تھیں کچھ اس کے، لیکن اس میں زیادہ خوبصورت باتیں ہیں۔ سلطان سعود القاسمی کا یہ آرٹیکل ہے جی، اور بڑا دلچسپ باتیں لکھی ہیں کہ یہ ایسے جو یہ فارن افیئرس کو جیسے یہ ڈیل کرتے تھے تو ان کے پاس بہت سی فائلز تھیں۔ عربی والے لوگ یہ فائلز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ فلاں فائل پہ اس نے کام کیا، فلاں پہ کیا۔ یہ ایک ان کی ڈفرینٹ اپروچ تھی۔ ایک تو ان کو خیال ہے کہ یہ شیعہ آبادی کے بارے میں اس طرح ہاسٹائل نہیں تھے جس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، اس لیے شاید کہ یہ القاعدہ کے بڑے خلاف تھے، اور القاعدہ کے مقابلے میں ہر لبرل فورس کو یہ ایک طرح کا سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ آرتھوڈاکس گنے جاتے ہیں، پرانے قدیمی نظریات کے گنے جاتے ہیں، لیکن ان کا پورا پھر ان کا یہ کہ عراق کے ساتھ انہوں نے تعلقات کیسے استوار کیے، وہاں جو نعرے لگے مصر کے اندر مثال کے طور پر اینٹی سعودی رولرز التحریر کے اسکیئر میں نعرے لگتے تھے، وہ تو بہت کچھ ہوتا رہا وہاں، تو اس کے لیے اپولوجائز کرنے کے لیے ان کا اسپیکر بھی یہاں آیا، تو یہ اپنے ایک ایٹیٹیوڈ میں انہوں نے اسرٹ بھی کیا، اور بہت سی ایران کے ساتھ مثال کے طور پر ظاہر سعودی عرب کا ایک کانفلکٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایران کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سب سے الارمنگ بات مجھے نظر آئی، انہوں نے ٹائمز کو کوٹ کیا ہے کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو سعودی عرب ایٹم بم خرید لے گا، اور خریدے گا کس سے؟ ان کا خیال ہے کہ پاکستان سے خریدے گا۔ ظاہر ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کا ایٹم بم بنانے میں بڑی مدد کی ہے، فائنینشیل بھی اور طرح کی مدد بھی کی ہے، اور جب پابندیاں لگی تھیں تو انہوں نے 2 سال 3 سال تیل ہمیں ایک طرح کا ڈیفرڈ پیمنٹ پہ کہہ کر فری ہمیں دیا تھا، اور بڑا ہمیں اس کا فائدہ بھی پہنچا تھا، اور اس شاہ عبداللہ وہ واحد پہلے غیر ملکی تھے جن کو ہم نے کوہٹا پلانٹ بھی دکھایا تھا۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہم بیچ رہے ہیں ان کو ایٹم بم، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں توقع، یعنی کہ اگر ایران بناتا ہے تو وہ ان کی نظریں کہاں پڑیں گی اور وہ کہاں جا کے اس کو دیکھیں گے جی۔ تو یہ ساری جو ان کی انہوں نے کہا کہ عراق کے مسئلے پر یہ ہے کہ صدام حسین نائف فالوئنگ دا فال آف صدام حسین اینڈ دا رائز آف ملیٹنٹ اٹیکس ان بوتھ عراق اینڈ سعودی، however Naif maintained that it was in fact Iraqis who were infiltrating Saudi Arabia۔ تو عراق کے خلاف بھی انہوں نے پوری مدد کی ان لوگوں کی، مطلب ان کی جو پوری پالیسیاں اخوان کے یہ جو ہیں ان کے کوئی نائب واز آلسو نو فرینڈ ٹو دا مسلم بردرہڈ whose rise complete relationship with Egypt and whom he regarded with great suspicion. Without any cessation I say that our problem all of them came from ڈائریکشن آف دا مسلم بردرہڈ۔ اخوان کے خلاف، القاعدہ کے خلاف، شیعہ آبادی کو اس طرح کا دشمن نہیں سمجھنا اور کرنا، استعمال کرنا، یمن کے حوالے سے کرنا، پاکستان کی اپروچ کے حوالے سے یہ ان کو خاص طور پر الگ کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیا آنے والا بندہ اس سے ہٹ کے نہیں جائے گا، لیکن یہ ساری جو ان کی پالیسیاں تھیں عرب دنیا میں وہ اس طرح ایک فارمولیٹ ہوئی تھی۔ دوسرا آرٹیکل ڈیورسنگ پاکستان کو طلاق دینا جی، امریکہ کے بس کی چیز، اینڈریو جے بیکفک کا آرٹیکل ہے جی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ وہ پوری کہ جس طرح کے اتار چڑھاؤ سوئنگز آتے رہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان، میں نے کبھی کوٹ کرتا ہوں، سب سے پہلے وہ میں نے آ کے رپورٹ تھا لکھا تھا امریکہ سے، اور شیفرڈ کا وہ فقرہ مشہور کہ رولر کوسٹر کی سواری ہے پاک امریکن تعلقات، بڑا رولر کوسٹر چلتا ہے نا ویسے، تو سوئنگز جو ہے نا اتار چڑھاؤ آپ سارے اس میں ریڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ وقت بھی آیا کہ جب ہم نے مشرف کو بڑا ویژنری قرار دیا، کیونکہ اس نے اور ڈکٹیٹرشپ کو ہم نے گویا سپورٹ کر دیا، لیکن پاکستان کی مدد حاصل کرنے کے لیے اور اس کو لینے کے لیے جی۔ انہوں نے کہا لیکن بہت سی چیزوں میں ہے ہمارا معاملہ، بہت ہماری دوستی جو ہے اور عدم اعتماد جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، ہماری بڑی انجرڈ قسم کی دوستی ہے، بلکہ اور ایک ہمارا جو ٹرسٹ ہے وہ بھی بڑا ایک چھپا ہوا ٹرسٹ ہے، جو انہوں نے کہا مثلا ہمارے کوئی لیکن بڑے اختلافات ہیں ہمارے، مثلا پاکستان کو یہ فکر نہیں کہ اسلامسٹ لوگ جو ہیں، یہ جو اسلام کا نام لینے والے تحریک اسلامی کے لوگ ہیں یا عالمی سطح پر جن کا ایک طرح کی ایک پولیٹیکل اسلام سے تعلق ہے وہ پاور میں آ جائیں، لیکن اس کی یہ فکر ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو افغانستان میں زیادہ رول نہ دیا جائے، اور امریکہ کے لیے انڈیا کی یہ ایکسپینشن جو ہے وہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اور اسلامسٹوں سے اسے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کچھ بیسک چیزیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ حالت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، پیرنٹا نے جا کے انڈیا میں یہ بات کی، اچھا مجھے تو کابل کا یاد تھا لیکن یہ آج 2-3 جگہوں پہ آیا کہ انڈیا میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، کہ انڈین ٹور پہ کہی ہوگی، ان کا مطلب یہ ہوگا جی، انہوں نے کہا جی کہ اب اصل میں امریکہ کے ایک اور بھی تبدیلی آئی ہے
کہ وہ جو عظیم تر مڈل ایسٹ تھا، گریٹر مڈل ایسٹ تھا، یعنی ساری توجہ یہاں مڈل ایسٹ پہ تھی، اور یہ جس میں پاکستان، افغانستان یہ سارے حصے شامل تھے، اس سے ہٹ کر اس کی توجہ ایسٹ، جو مشرقی ایسٹ ہے، ایسٹ ایشیا ہے، اس پہ زیادہ ہو گئی تھی۔ مشرقی ایشیا یعنی یہ سنگاپور، ملیشیا، یہ جس کو کوریا، جنوبی کوریا، کیونکہ وہاں چین کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے اور وہ انڈیا کا وہاں ایک دیکھنا چاہ رہا ہے۔ تو چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی وہ امپورٹنس جو جہاں مڈل ایسٹ کے حوالے سے تھی وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کم ہونے کے باوجود بہت سے پرابلم ایسے ہیں جس سے نپٹنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے خطرات ہیں اگر آپ پاکستان کو چھوڑیں گے۔ ان کا پاکستان بڑا خطرناک ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے بھائی، چھوٹی موٹی نیوکلیر پاور نہیں ہے، یہ سب بڑے ہتھیار ہیں اور یہ آسان نہیں ہونے کا۔ خود وہاں غربت بھی ہے، ڈسفنکشنل گورنمنٹ بھی ہے، ویک انسٹیٹیوشن بھی ہے۔ اگر ہم نے اس کو تباہ کیا تو ہمارے لیے بہت سے پرابلم پیدا ہوں گے۔ بلکہ آخری اس نے کنکلوڈ اس بات پہ کیا ہے کہ یہ جو ایران ایٹم بم بنا رہا ہے یہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، وہ جو پاکستان بنا چکا ہے خطرہ ہمارے لیے وہ ہے، وہ ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب کہانیاں لے کے آتے ہیں۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک آرٹیکل اور، ول انڈیا ایور ریئلی بی امریکاز پارٹنر، اس نے 10 چیزیں گنوائی ہیں جی۔ کرسٹوفر کلیری کا آرٹیکل ہے جی، اور یہ انہوں نے بڑے لمبے چوڑے اس میں کیے ہیں کہ ہم امریکہ والے جو اس سے توقعات انڈیا سے کرتے ہیں کیا وہ پوری کر سکتا ہے۔ 10 گنوائی، مطلب ایک بس یہی ہے کہ چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں کیا وہ انڈیا اتنا جیسے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ رول ادا کر سکتا ہے مخالفت کا، یا جس چیز کا بھی چاہتے ہیں، یا یہ کہ وہ بحری طور پر چاہتے ہیں کہ یہ ڈومینیٹ کرے، تو کیا انڈیا وہ اتنا رسک بھی لے سکتا ہے۔ مثلاً وہ چاہتے ہیں افغانستان میں ان کا زیادہ رول ہو تو یہ کیا کر سکتا ہے۔ مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے تعلقات جو ہیں ان کو قابو کرنے میں مدد دے تو کیا کر سکتا ہے۔ مثلاً امریکہ جو ہے انڈیا کو اسلحہ بیچنا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو کیا وہ بک سکتا ہے۔ اس طرح کے مثلاً یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی اگر وہ سپر پاور بننا چاہتا ہے تو انڈیا کو ایک اپنا دفتر خارجہ بہت بڑا رکھنا چاہیے۔ 160 ملکوں میں پریزنس ہے اس کی، 600 بندے کل ہیں اس کے آفیسر فورن آفس میں، تو 600 افسروں سے تو آپ سپر پاور نہیں بن سکتے دنیا میں۔ امریکہ کے پاس اس حساب سے تو 4 گنا یا کتنے گنا زیادہ لوگ ہیں۔ تو یہ سارے جو سپر پاور بننے کے تقاضے ہیں اور سارے یہ اشارے ہیں کہ آپ اس خطے میں رول ادا کریں، آپ فوج زیادہ لیں، ہم سے اسلحہ زیادہ خریدیں، اس علاقے میں اپنے نیول بیسز زیادہ کریں، یہ ساری باتیں کیا وہ کر سکتا ہے جی۔ اور یہ کہ وہ انڈیا جو ہے وہ مشرق کی طرف دیکھنا شروع کرے، اس خطے میں توجہ دے، تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو شاید ان کو نظر آتی ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے جی۔ اور یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے امریکہ میں کہ وکیل حکومت کرتے ہیں، ہر ڈاکومنٹڈ چیز ہو۔ انڈیا کہتا ہے زبانی کلامی جو بات کرنی کر لو، ڈاکومنٹس کر کے تحریری طور پہ لمبا چوڑا نہ باتیں کرو۔ بس بڑے بڑے مسائل انہوں نے کہا کہ اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ فوجی مشقیں کرانا چاہتے ہیں تاکہ ذرا اسٹرینتھ پکڑے، انڈین فوج بھی، ٹریننگ بھی ہو، وہ بھی تیار نہیں۔ یہ 10 قسم کی چیزیں لکھی ہیں، لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ سی باتیں ہیں اور اس میں بہت سی باتیں جو ہے نا سامنے ہو کے نظر آتی ہیں جی۔ آرٹیکل 1 جی، دا بیٹریل آف ایجپٹس ریولوشن، مصر کے انقلاب، یہ ساری بات وہ جو آج ہم کہتے ہیں، سارا خورشید کا آرٹیکل ہے جی۔ انہوں نے کہا جی مصر کا انقلاب آیا ہے، فوج کس طرح قبضہ کرنا چاہتی ہے، فوج کس طرح اجازت نہیں دے رہی تھی وہاں، کہ فوج نہیں چاہتی کہ وہاں کوئی، انہوں نے کہا کہ احمد شفیق کو لانا، جو مصری آ گئے ہیں، اب وہ کیسے اس کو لے کے آگے چلے۔ فوج نے سارے اختیارات صدر کے چھین لیے، قانون سازی پر، بجٹ بنانے پر، آئین کے بنانے میں جو پینل بنانا ہے وہ، جتنے بھی اختیارات ہیں، اعلان جنگ کر دے اگر کوئی حکومت تو فوج اس کو ویٹو کر سکتی ہے۔ ارے کمال ہے یار، حکومت اعلان جنگ کر دے، فوج ویٹو کر سکتی، کتنے ڈرتے ہیں یہ۔ اسرائیل کا مفادات کتنے عزیز ہیں کہ مصر اعلان جنگ نہ کر دے، اور مصر اعلان جنگ کر دے گا تو اس کی مقدس فوج جو ہے نا جی وہ آ کہے گی نہیں ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم اس فیصلے کو ویٹو کرتے ہیں، ہیں جی۔ تو یہ ساری چیزیں، اور فارن پالیسی خاص طور پر وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں کنٹرول میں کر لی ہیں فوج نے۔ رزلٹ نکلا ہے کہ جو انقلاب تھا، اور انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی کین سروائیو اونلی ویئر دیر از رول آف لا، اور یہاں تو رول آف لا کہتے ہیں، دا فنکشننگ ڈیموکریسی کوڈ ناٹ پاسبلی ہیو ایمرجڈ فرام دا پروسیس، یہاں ابھی کوئی جمہوریت نہیں آ رہی 16 مہینے سے۔ جو امریکہ کوڈ ہیو سائیڈڈ ود دا ایجپشن پیپل اف اٹ ہیڈ وانٹڈ ٹو، انہوں نے کہا کہ اگر جمہوریت چاہتا امریکہ تو عوام کا ساتھ دیتا، جو اس نے ساتھ نہیں دیا۔ فوج کو مضبوط کر رہے ہیں، فوج کو طاقت دے رہے ہیں، یہ ان کا رویہ جی۔ اور آرٹیکل ہیں جی، لیکن میں گنجائش نہیں، ہارون رشید کا بھی تھا، نذیر ناجی کا بھی تھا، اور یہ مقبول جان کا بھی ہے جو انہوں نے، لیکن اوریا کا ایک جو آخری چیز ہے کہ 24 جون کو
وہ آرٹس کونسل کراچی میں جو انہوں نے علم ٹرسٹ بنایا ہے اس کے اجلاس میں شرکت کریں گے، وہاں لیکچر بھی دیں گے، اپنی اس پورے کو پھیلا رہے ہیں سارے اپنے کام جو انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اگر کال موجود ہے تو بات کرتے ہیں، ورنہ کوئی اور آرٹیکلز کا اجازت لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم میر صاحب، ماجد بول رہا ہوں کراچی سے۔ جی جناب۔ بس وہ 2 عدد شعر ہیں جی حالات حاضرہ کے حوالے سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اندھوں نے مل کے شور مچایا ہے 400، کا سن سکے نہ کوئی کسی چارہ گر کی دیداور کی بات۔ دوسرا شعر یہ ہے کہ عرش دعائیہ ہے چیف جسٹس کی طرف سے کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ بس سر تبصرہ آپ کر دیجیے، بہت شکریہ۔ بہت مہربانی آپ کی، یہ شعر سنا کے آپ نے بہت سی باتیں کہہ دی ہیں۔ آج کل لوگ شعر بہت پڑھ رہے ہیں، بلکہ میں نے چینلز پہ دیکھا ہے کہ وہ گانے اور غزلیں اور پتہ نہیں کون کون سی انشا جی اب کوچ کرو، شاہ جی اب کوچ کرو، اب دل کا لگانا کیا، اس طرح کی باتیں بیچارے وہ ایک تو ایوان اقتدار سے جا رہے ہیں، دوسرا اس پر طنز کیے جا رہے ہیں، اخبار بڑے تنگ کرتے پھر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یوسف گیلانی ول ریمین این انٹرسٹنگ کیریکٹر۔ ابھی بہت برسوں تک میرے خیال میں وہ ایک بڑا شاندار کریکٹر، جیسے مشرف کے اب بھی کیریکیچر آتے ہیں، ان کی ایسی چیزیں آتی ہیں، اس طرح میرے خیال میں ان کا بھی ابھی برسوں تک چلتا رہے گا اور لوگ انجوائے کریں گے۔ کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میر صاحب، میں راجہ بول رہا ہوں۔ جی میں راجہ صاحب راولپنڈی سے۔ میں میر صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح گیلانی صاحب گئے تو آج ان کو اپنی مقبولیت کا تو پتہ لگ گیا ہوگا، جو کہتے تھے کہ ہم قوم میں بڑے مقبول ہیں، تو یہی زرداری صاحب کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ گیلانی صاحب کی دفعہ تو جشن کم ہوا ہے، تو جب زرداری صاحب جائیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ جشن ہوگا۔ ان کو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ اچھا جی، ان کا خیال ہے چونکہ گیلانی صاحب کے جانے کے پر کوئی احتجاج نہیں ہوا ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، کوئی زیادہ مظاہرے نہیں ہوئے، اس لیے ان کو اپنا احساس کرنا چاہیے اور زرداری صاحب کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیسا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں زرداری صاحب جب اگر جائیں گے تو وہ کیا کچھ کراتے ہیں یا کر سکتے ہیں، یہ تو دوسری بات ہے، لیکن بہرحال اچھا ہی ہوا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پیسفل اور سموتھ طریقے سے ہو رہا ہے۔ ایک کال آخری کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم سر، بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں این آر او کے متعلق لیٹر لکھنے کے، وہ سٹینڈنگ آرڈرز ہیں، وہ کوئی بھی پرائم منسٹر آئے گا اس کو لکھنا پڑے گا، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیوں نہیں لکھا گیا، اور سب کو پتا ہے کہ یہ اس لیے نہیں لکھا گیا کیونکہ صدر محترم کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ اصل وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صدر محترم ہیں انہوں نے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کانڈکٹ پولیٹیکل پارٹیزن ڈے ٹو ڈے جو ہے بیسس پہ رکھا ہے۔ 24 ماہ کے جو کلپس ہیں ویڈیو اور پرنٹ میڈیا کے نکال کے دیکھے جائیں تو سپریم کورٹ کو یہ پھر سے اس چیز کو کا ادا کرنا چاہیے کہ ان کا کانڈکٹ جو تھا وہ ڈسکوالیفائی ہونے کے مترادف ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، وقت ہو چکا ہے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔